آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو اسٹارٹ بزنس فرام چائنا، کہ ہم چائنا سے اپنا بزنس کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں جب بھی چائنا کا خیال آتا ہے تو وہ بزنس کے حوالے سے ہوتا ہے، اور اسپیشلی کہ امپورٹ کے حوالے سے۔ امپورٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے چائنا سے ہمیں چند باتیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اینڈ کا پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی بعد میں کیا ہوگا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کے اینڈ کو سمجھیں کہ بھئی اگر میں نے ایک بزنس سٹارٹ کیا تو اس کا اختتام کیا ہوگا، یا بعد میں کیا کیا فیکٹرز ایسے آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے میرا بزنس متاثر ہو سکتا ہے۔ پہلے نمبر پہ ہم اس کے رسک فیکٹرز کو دیکھتے ہیں کہ اگر چاہے ہم اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، امپورٹ سٹارٹ کرتے ہیں چائنا سے، تو ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا یا کون سے رسک فیکٹرز ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی کمپنی سے، فیکٹری سے یا سپلائر سے بات کرتے ہو تو آپ مینلی ڈیپینڈ کرتے ہو آن لائن چیزوں پر، ٹھیک ہے، ورچوئل چیزوں پہ۔ آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، آپ اس کو فیل نہیں کر سکتے ہو، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے ہو کریکٹلی، کیونکہ آپ کے سامنے جو پکچرز ہوتی ہیں یوزولی وہ بیوٹیفائڈ فارم میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو پروڈکٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بھئی اگر آپ کوئی پروڈکٹ خریدنا چاہتے تو اس کو مطلب کہ اس کو کیسے دیکھا جائے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اگر سیمپل بھی آپ کے پاس آ جائے تو آپ کو کتنی شیورٹی ہے کہ وہ آپ کو جو چیزیں بیچیں گے وہ وہی ہوں گے۔ وہ تو اپنے منہ سے بول بھی دیں گے کہ بھئی ہم آپ کو ایگزیکٹلی یہی چیزیں بھیجیں گے، تو یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا رسک فیکٹر یہ ہوتا ہے، جب آپ نے سامان خریدا تو اس کا جو ہے نا، آپ اس کی شپمنٹ کراتے ہو تو اس کی راستے میں نیچرل ڈیزاسٹر بھی آ سکتے ہیں، یا ویسے بھی کچھ حادثات آ سکتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے مین ٹربلز ہوتی ہیں، کلیئرنس، کسٹم کلیئرنس، کبھی کبھار جو ہے نا آپ کا سامان کسٹم میں پھنس جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ہے کہ اگر آپ کا سامان جو ہے نا کوئی کاپی گڈس ہو، لوگو کا ہو، برانڈڈ کی کاپی ہو، تو وہ بھی پھنسنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مین چیزیں ہوتی ہیں جو یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں آپ نے رکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنے آنے والے وقتوں میں اس کا ذکر کریں گے، اور کیونکہ ہمارا چینل زیادہ تر بات کرے گا پریکٹیکل بزنسز کے حوالے سے، تو میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، تھیوریٹیکل چیزوں کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اور پریکٹیکل ہی بات کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب اس مسئلے کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہترین آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور اس طرح اور بھی آپشنز ہمارے پاس ہیں کہ لیٹ سے آپ نے کچھ خریداری کرنی ہو تو آپ فزیکلی چلے جاتے ہو چائنا، اور وہاں پہ چیک کر کے سامان جب بن جائے، مطلب یہ کہ آپ نے سامان چیک کیا تو پروڈکشن کا بھی مطلب یہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ لگتا ہے، تو وہ آپ اس کا ویٹ کر کے پھر بعد میں اس کو چیک کرا کے پھر بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی ٹریڈنگ کمپنی کو بول دیتے ہو کہ بھئی آپ کا سامان جو ہے نا وہ آپ کے لیے چیک کرے، لیکن آپ کا قابل اعتماد بندہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ہم بھی کرتے ہیں، ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں، امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، کافی کنٹریز میں ہمارے آفیسز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یا ہمارے لنکس بھی ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم جو ہے نا اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے تقریباً 6-8 سالوں سے۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ جب آرڈر پلیس کرتے ہوں تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بھی کام کرتے ہیں کافی عرصے سے، پریکٹیکل بزنس کرتے ہیں، امپورٹ اور ایکسپورٹ میں کافی کسٹمرز کی ہیلپ کرتے ہیں، چاہے امیزون پہ ہو، ای بے پہ ہو، کیونکہ چھوٹے کسٹمر جب ہوتے ہیں، اور یہ چھوٹے کسٹمر بھی، اور اکثر بڑے کسٹمر بھی، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یا چھوٹے کسٹمر کے پاس اتنے فائنانسز نہیں ہوتے کہ وہ اپنا جو ہے نا وزٹ وہ افورڈ کر سکیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہر وقت آ جا نہیں سکتے، کیونکہ کبھی آپ کو ایک آئٹم درکار ہوتا ہے، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا۔ تو اس حوالے میں بہتر چیز یہی ہے کہ آپ کوئی اپنا جو ہے نا قابل اعتماد
بندہ دیکھیں جو کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کو سمجھتا ہو، پروڈکٹس کی انکوائری کو سمجھتا ہو، اور یہ ہے کہ آپ کو صحیح گائیڈ کر سکے، آپ کو پریکٹیکلی گائیڈ کر سکے آپ کے پروڈکٹ کے حوالے سے، آپ کے پروڈکٹ کو چیک کریں، جانچ کرے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کو آپ سے پرمیشن لے کے اس کو ایکسپورٹ کریں. ٹھیک ہے، یہ تو تھوڑی سی باتیں تھی چائنا کے بزنس کے حوالے سے. اور فائنل پوائنٹ میں یہی ایڈ کروں گا کہ کسٹم کے قوانین ہر ملک کے اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ سے ان چیزوں پہ بات کریں گے کہ ان چیزوں کو ہم کیسے ہینڈل کر سکیں. جو بھی بزنس ہو آپ چائنا سے لانچ کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ سمجھیں، اور ان کی ڈیٹیل میں جاننے کے لیے ہم آہستہ آہستہ سے اپنے ہر لیکچر میں اس کی بات بھی کریں گے، اور آپ کو سمجھائیں گے بھی کہ آپ کس طرح اپنے بزنس کو ڈیولپ کر سکتے ہو، اور کس طرح اپنے بزنس کو جو ہے نا چائنا سے سٹارٹ کر سکتے ہو.